بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے۔ رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ میں جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے پورے روزے فرض کیے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے روزے کب فرض ہوئے، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھی؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض ہوا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو، رمضان میں جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزہ رکھنے کی شروعات ہو چکی۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام پورے سال میں 36 روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح ہی 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ الگ تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، اور مہینے کے بیچ میں 3 دن، اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا کہ ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ جب 3 مہینے روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنی منہ کی بو کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی لکڑی توڑی اور اس سے مسواک کر لی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن روزہ اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوستو، قرآن مقدس کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات نہ کرنے کا تھا، یعنی خاموشی اختیار کرنے کا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔
اور ساتھ ہی میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کرے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، نہ کہ سختی برتنے کا۔ دوستو، یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے پوچھا کہ تم 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے فرعون سے آزادی دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستہ نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا، چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات سے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم الحرام کے روزہ رکھا کرو۔ یہودی ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 دن روزہ رکھا کرو، ایک 9 محرم الحرام کو اور ایک 10 محرم الحرام کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے یعنی ہر مہینے میں رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا تو ان روزوں کو سنت کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کے فائدے کیا کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج کے زمانے میں جب سائنس کی تعلیم بہت آگے ہے اور نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان سائنسدانوں نے روزے کے حوالے سے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائے۔ تو آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً 7 فائدے آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے اور نہ لو ہوتا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتا ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہا کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ 11 مہینے بلڈ پریشر بی پی سے پریشان رہتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جو روزے دار ہوتا ہے وہ غذا کم استعمال کرتا ہے اور اس میں بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں تو بہت سارے نوجوان سال بھر ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھلے، لیکن ماہ رمضان میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے جسم میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری چربی پگھلنے لگتی ہے، اور انسان کے جسم میں جو بلا ضرورت موٹاپا آ گیا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والوں کے پٹھوں میں مضبوطی ہوتی ہے، یعنی اس کے پٹھوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اس کا پٹھا کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہنے سے کیسے صحت مند ہو جائیں گے، تو روزہ رکھ کے دیکھ لیجئے کہ جسم کے اندر ایسے ایسے بدلاؤ آ جاتے ہیں، ایسے ایسے بدلاؤ کی
جن بدلاؤ کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن پھر بھی صحیح طریقہ سے بدلاؤ ہمارے اندر نہیں آتا۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے اور سیدھا سیدھا اس کا اثر دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب ہمارا دل ٹھیک ہوتا ہے تب انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا پھیپھڑا براہ راست خون کو صاف کرتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پھیپھڑا صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہے، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گودا خود بخود حرکت کرنے لگتا ہے، اور جب یہ گودا حرکت میں آ جاتا ہے تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس طرح سائنسدانوں نے بہت سارے فائدے روزے کے بتائے ہیں، تقریباً ہم نے آپ کو 7 فائدے بتائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دے، اور آنے والے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔